انور جلال پوری کی شخصیت کے بارے میں اگر بتایا جائے تو پوری رات اس میں صرف ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انور صاحب کی پہلی برسی پر میں نے ذاتی طور پر ایک پروگرام منعقد کیا تھا، آپ میں سے بہت سارے حضرات اس میں موجود تھے۔ وہ پروگرام بنیاد تھا لکھنؤ میں انور صاحب کی یادوں کے سلسلے میں کسی تقریب کے انعقاد کا۔ انور صاحب نے تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، جو آدمی اپنی شاعری میں یہ میسج دے رہا ہو کہ تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا۔ جہاں جس کی سوچ یہ رہی ہو، جس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہو صرف محبتوں کی تقسیم کرنے کے لیے، انہوں نے ایک کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ قرآن کریم کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا۔ حالانکہ وہ مکمل ترجمہ نہیں کر سکے، کوشش میں تھے کہ وہ پورا ترجمہ کر سکیں، لیکن جتنا بھی کیا ہے وہ بہت ہی معتبر ترجمہ ہے منظوم قرآن کریم کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کارنامہ سب سے بڑا انجام دے کے اپنے نام لکھوا کے چلے گئے جناب انور جلال پوری، وہ تھا اردو شاعری میں گیتا۔ گیتا کو اردو شاعری میں انہوں نے جس انداز سے پرویا ہے، اس پر ان کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے، یہ دیکھیے صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان تھے اور انہوں نے گیتا کو منظوم شکل دی اردو شاعری میں، یہ اہم بات نہیں ہے۔ وہ انسانیت کے علمبردار شری کرشن جی کے ان شلوکوں کو انہوں نے اردو شاعری میں پرویا ہے، جنہوں نے انسانیت کی ترغیب دے کر، انسانیت کے فروغ کے لیے اپنے پروچن دے کر، ارجن کو جو ہدایات ہیں اس کی، وہ گیتا پورا سار موجود ہے، اس کو انہوں نے اردو شاعری میں لا کر یہ احسان کیا ہے کہ جو لوگ گیتا کو نہیں سمجھ سکتے تھے اور اردو جاننے والے لوگ تھے، وہ بھی آسانی سے گیتا کا مقصد سمجھ سکیں۔ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ انور جلال پوری صاحب کا ایک لہجہ بڑا عجیب سا تھا، ان کا ایک درد بھی تھا۔ ان کا درد ایک دو شعر مجھے یاد آتے ہیں انور صاحب کے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی یہ گھر میں سلطنت میری۔ جناب شہریار، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب انور صاحب کی زندگی میں ان کو پدم شری نہیں مل سکا، ان کے انتقال کے بعد جو پدم شری اناؤنس کیے گئے تو اس میں جناب انور جلال پوری کا نام بھی شامل تھا۔ تو وہ پدم شری کا ایوارڈ صدر جمہوریہ سے حاصل کرنے کی سعادت ان کے بیٹے شہریار نے کو ملی ہے۔ وہ شہریار بہت اچھے لہجے کے شاعر بھی ہیں، بہت پیارے انسان بھی ہیں اور بہت اچھے نوجوان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب انور جلال پوری کی یادوں سے سجی ہوئی شام میں وہ اپنے والد کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کی یادوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے اشعار سے آپ حضرات کو نوازتے ہیں۔ غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے کہ اپنی کشتی کو ہار آیا ہوں، اپنی کشتی کو ہار آیا ہوں، پھر بھی دریا کے پار آیا ہوں۔ واہ 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 واہ! اپنی کشتی کو ہار آیا ہوں، پھر بھی دریا کے پار آیا ہوں، پھر بھی دریا کے پار آیا ہوں۔ مجھ کو آنا تھا تیری چوکھٹ پر، مجھ کو آنا تھا تیری چوکھٹ پر، سارے چہرے اتار آیا ہوں۔ واہ! ارے کیا کہنے، مجھ کو آنا تھا تیری چوکھٹ پر، بہت اچھا ہے بھائی، واہ سارے چہرے اتار آیا ہوں۔ واہ واہ واہ! اب وہ کہیں بھی نہیں ملا مجھ کو۔ وسیم حیدر صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ وہ کہیں بھی نہیں ملا مجھ کو، وہ کہیں بھی نہیں ملا مجھ کو، آسماں تک پکار آیا ہوں۔ ارے واہ واہ واہ! وہ کہیں بھی نہیں ملا مجھ کو، آسماں تک پکار آیا ہوں۔ اور جنگ میں تجھ کو کچھ نہیں ہوگا، جنگ میں تجھ کو کچھ نہیں ہوگا، تیرا صدقہ اتار آیا ہوں۔ جنگ میں تجھ کو کچھ نہیں ہوگا، تیرا صدقہ اتار آیا، تیرا صدقہ اتار آیا ہوں۔ اور دل کی دنیا عجیب دنیا ہے، دل کی دنیا عجیب دنیا ہے، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ واہ واہ! دل کی دنیا عجیب دنیا ہے، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، اپنی کشتی کو ہار آیا ہوں، پھر بھی دریا کے پار آیا ہوں۔ اور حضرات چند شعر اور سن لیجئے کہ غزل کی ترجمانی ہو رہی ہے، غزل کی ترجمانی ہو رہی ہے، غزل کی ترجمانی ہو رہی ہے، محبت کب پرانی ہو رہی ہے۔ واہ! غزل کی ترجمانی ہو رہی ہے، محبت کب پرانی ہو رہی ہے، کسی کا لمس حاصل ہو رہا ہے، کسی کا لمس حاصل ہو رہا ہے،
किसी की मेहरबानी हो रही है, वाह किसी का लम्स हासिल हो रहा है, वाह किसी की मेहरबानी हो रही है। वाह और यहाँ की बहुत ही खूबसूरत थी सदी ये, बहुत ही खूबसूरत थी सदी ये, कशिश इसकी पुरानी हो रही है। क्या कहने क्या कहने। बहुत ही खूबसूरत थी सदी ये, कशिश इसकी पुरानी हो रही है। और मोहब्बत हो गई शायद उसे भी मोहब्बत हो गई शायद उसे भी, जभी तो पानी पानी हो रही है। मोहब्बत हो गई शायद उसे भी, जभी तो पानी पानी हो रही है। और हजरात, मेरे वालिद के सिलसिले का ये प्रोग्राम है, इसलिए चंद अशार मैं खिराज अकीदत के ही तौर पर उनके लिए हासिल करता हूँ कि तवज्जो चाहूँगा कि बेकरारी अभी सलामत है, बेकरारी अभी सलामत है, आहोजारी अभी सलामत है, वाह आहोजारी अभी सलामत है, बेकरारी अभी सलामत है, तेरी यादों की तेरी बातों की मुश्कबारी अभी सलामत है। वाह 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 तेरी यादों की तेरी बातों की मुश्कबारी अभी सलामत है। और शहर सूना तो हो गया लेकिन, शहर सूना तो हो गया लेकिन, शहरयारी अभी सलामत है। शहर सूना तो हो गया लेकिन, शहरयारी अभी सलामत, शहरयारी अभी सलामत है। इब्ने अनवर जलाल पूरी हूँ, इब्ने अनवर जलाल पूरी हूँ, ये खुमारी अभी सलामत है। बहुत अच्छा है, वाह इब्ने अनवर जलाल पूरी हूँ, बहुत अच्छा है। क्या ये खुमारी अभी सलामत है। और चूर हैं थक के दुश्मने उर्दू, चूर हैं थक के दुश्मने उर्दू, ये बेचारी अभी सलामत है। वाह 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 चूर हैं थक के दुश्मने उर्दू, वाह 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 ये बेचारी अभी सलामत है, आहोजारी अभी सलामत है, बेकरारी अभी सलामत। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। जनाब शहरयार ने बहुत अच्छे लहजे की शायरी पेश की, अपने वालिद के सिलसिले की जो अक़ीदतें थीं वो भी शेरी जामा पहना कर उन्हें पेश किया। बहुत खुश रहिए, अल्लाह आपको बहुत तरक्की अता करे। मुझे अनवर साहब का एक शेर ख़ास तौर पर याद आता है, बहुत अहम शेर है उनकी, जो आइकॉनिक शेर हैं उसमें अनवर साहब का ये शेर है कि वो जिसको पढ़ता नहीं कोई बोलते सब हैं। वो जिसको पढ़ता नहीं कोई बोलते सब हैं, जनाब मीर भी कैसी ज़बान छोड़ गए।